دور دراز سلطنت میں بلند و بالا پہاڑوں اور کرسٹل سے صاف جھیلوں کے درمیان واقع ایک وسیع جادوئی جنگل ہوا تھا۔ یہ جادو کی جگہ تھی جہاں درخت قدیم رازوں کو سرگوشیاں کرتے تھے اور دریا ایک آسمانی چمک سے چمک رہا تھا۔ بہت کم لوگوں نے داخل ہونے کی ہمت کی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جن کے صاف اور پاکیزہ دل ہوں وہی یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس کے پراسرار سے بغیر کوئی اور یہاں رہ نہیں سکتا۔ اس بادشاہی کے مراکز میں کسی دوسرے کے برعکس ایک شہزادی رہتی تھی، شہزادی الینا، جس سے لوگ کبوتروں کی شہزادی کے نام سے جانتے تھے۔ الینا کو اس کا نام اس کے نایاب تحفے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ وہ کبوتروں کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی، جو امن اور امید کی علامت ہے، اور وہ جہاں بھی جاتی اس کے ساتھ ایک سفید فاتحہ جس کا نام لیرک تھا ہمیشہ اس کے کندھے پر بیٹھا رہتا، نرمی سے اس کی رہنمائی کرتا۔ اگرچہ اس کے لوگوں سے پیار تھا، الینا نے اپنی زندگی سے کچھ کمی محسوس کی۔ وہ اکثر محل کی دیواروں کے پڑے جادوئی جنگل کی طرف دیکھتی رہتی تھی، یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی تقدیر میں جڑی بوٹی ہے۔ ایک عجیب صبح ایک بوڑھا کبوتر اپنی چونچ میں ایک پیغام لے کر آیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنگل کا دل خطرے میں ہے، صرف کبوتر کی شہزادی ہی اس کے روشنی کو بحال کر سکتی ہے۔ بغیر کسی گھبراہٹ کے الینا نے اپنے گھوڑے پر ایک زین ڈالی، ایک سادہ جادوئی چادر پہنی اور لیرک کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گھنے جنگل میں داخل ہوئی، ہوا جادو کی موڑ ہوتی ہے، سنہری پتے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے آ رہے تھے اور پھول اس کی پیروں کے نیچے نرمی سے چمک رہے تھے، لیکن جلد ہی اندر آ گئے اور اس ایک زمانے کا خوبصورت جنگل اور خاموش ہو گیا۔ جوں جوں وہ گہرائی میں جا رہی تھی، الینا کا سامنا عجیب و غریب مخلوق سے ہو رہا تھا، ایک بات کرنے والی لومڑی، ایک عقل مند بوڑھا الو، اور ہر ایک نے اسے ویلکم کیا ایک سیاہ جادوئی جنگل میں، جس نے جنگل پہ ایک بہت مشکل کر رکھی تھی، اس کی زندگی قوت کو ختم کر دی تھی۔ صرف کبوتر کا دل، خالص جادو ہی اس کی یہ مشکل کو ختم کر سکتا تھا۔ الو نے کہا، اس کی عنبر آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں۔ پرعزم الینا اس وقت تک آگے بڑھے گی جب تک کہ وہ جنگل کے دل تک نہ پہنچ جائے، ایک صاف ستھرا جہاں ایک قدیم درخت جو کبھی خراب نہیں ہوا تھا اب بھی جان کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں بدتمیزی سے چمک رہی تھیں۔ تم مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ پیچھے اس نے ایک نظر دیکھا، تمہارا جادو مجھے کمزور نہیں کر سکتا، لیکن الینا پرسکون تھی۔ اس نے لیرک سے سرگوشی کی اور کبوتر کے درخت کے اوپر چکر لگانا شروع ہو گئی۔ چکر لگاتے ہوئے اڑی، جیسے ہی اس نے اڑان بھری، اندھیرے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ایک نرم چمکدار روشنی پھیلنے لگی۔ جادوگر آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ کر سکے، لیرک نے اسے اپنے پروں سے خالص روشنی کا پھندا دیا اور وہ سائے کے چکر میں غائب ہو گیا۔ جنگل ٹھیک ہونے لگا، پتھر، پھول، مشکلیں سب آسان ہو گئیں، پھول کھلنے لگے، قدیم درخت نے اپنی سنہری چمک دوبارہ حاصل کی، جنگل کی مخلوق جمع ہو گئی، الینا کو شکر ادا کرنے لگی۔ الو ایک بار پھر بولا، تم نے ہمیں بچا لیا کبوتر شہزادی، جنگل ہمیشہ کے لیے تمہارا محفوظ رہے گا۔ الینا اپنی سلطنت میں ایک ہیرو بن گئی، لیکن اس سے بھی ابھی بات یہ ہے کہ وہ پوری طرح واپس آ گئی۔ اس نے اپنا مقدر ڈھونڈ لیا، زمین کی جادو کی حفاظت کرنا اور سب کے لیے امن کو یقینی بنانا، اور اس طرح جادوئی جنگل اس کی کھڑکی کے نیچے پروان چڑھا، امید، جادو، روشنی کی کرن۔ اس دن سے آج تک الینا نہ صرف کبوتر کی شہزادی بن گئی بلکہ جادوئی جنگل کی محافظ بھی بن گئی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی خوبصورتی اور جادو آنے والی نسلوں تک برقرار رہے گا۔